کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور آج 27ویں شب بھی ہے. سبحان اللہ. اکثر علماء کرام کے نزدیک رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے. ہم بھی امید کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، کیا رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے؟ سنیے بیان کو. ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور آج تو نور علی نور یہ ہے کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور آج 27ویں شب بھی ہے. سبحان اللہ. اکثر علماء کرام کے نزدیک رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج شب قدر ہے. آج مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آج سلامتی کی رات ہے. آج فرشتوں کے زمین پر نزول کی رات ہے. بہت بڑی تعداد میں علماء کہتے ہیں کہ 27ویں شب شب قدر ہوتی ہے. صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے. اور پھر علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ جب رمضان کی کسی طاق رات میں جمعرات بھی ہو جائے تو اب یہ خاص نشانی ہوتی ہے کہ یہ رات شب قدر ہے. تو جمعرات تو ویسے ہی بھری مراد ہے اور آج 27ویں شب ہمیں جمعرات مل گئی ہے. کل جمعۃ الوداع ہے. تو یعنی قبولیت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سبحان اللہ آج رات جمع ہو گئی ہیں. اس رات کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے جبریل امین فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ان کے پاس سبز پرچم ہوتا ہے اور اس سبز پرچم کو، سبز جھنڈے کو کعبے کی چھت پر لہرا دیتے ہیں. اور فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ روایتوں کے مطابق زمین پر جتنی کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. سورہ قدر میں پڑھا ہوگا نا، سلام ہی حتی مطلع الفجر. صبح صادق تک ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ مسلمان لیلۃ القدر میں جو دعائیں کرتے ہیں فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور فرشتے مسلمانوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں جب کسی کو لیلۃ القدر رونا آ جائے، رقت طاری ہو جائے، جسم پر ایک کیفیت اور ایک کپ کپی طاری ہو، تو سمجھ لو کہ فرشتوں نے چھوا ہے، فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے، فرشتوں کا قرب ملا ہے. اللہ کریم آج کی رات ہماری دعاؤں پر ہمیں فرشتوں کی آمین بھی نصیب فرما. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، عرض کرتے ہیں کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں آج رات کی برکت نصیب فرمائے. اس رات کیا پڑھنا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے سوال کیا تھا، حضور کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے کتنی پیاری دعا عطا فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے کریم ہمیں بھی معاف فرما دے. تو آج کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے. آئیے مل کے 3 بار پڑھ لیتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. آج خوب مانگنا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے. سوچے نا کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے کہ زندگی میں ایک بار نہیں، ہر سال ہمیں رمضان میں ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کرے کہ بس ہم اس کو بہترین انداز میں اللہ کو راضی کر کے گزاریں. اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے سال پھر رمضان ملے گا کہ نہیں، لیلۃ القدر ملے گی کہ نہیں. ہمیں تو اسی لیلۃ القدر کو اپنی زندگی کی آخری لیلۃ القدر سمجھنا ہے اور خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. اللہ سے کچھ وعدے بھی کرنے ہیں، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے آپ سے بھی کچھ وعدے کرنے کہ بس بہت ہو گیا.
اب میں نے زندگی ایسے نہیں گزارنی جیسے میں نے پچھلی گزاری ہے. ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت میں پل صراط کے بارے میں سنا. یہ کیسا پل ہے؟ یہ برج آف صراط کی حقیقت کیا ہے؟ کس کس کو گزرنا ہوگا؟ اور اس کے بارے میں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کس قدر فکر مند رہتے تھے، اور پھر اس سے آسانی سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، یہ اولیاء کرام کے سردار کہلاتے ہیں. ایک بار جب آپ کا آخری وقت آیا نا، تو آپ سجدے میں گر کر زارو کتار رونے لگے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو بڑی عبادتیں کی ہیں. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 400 رکعت روزانہ نفل ادا فرماتے تھے، 400 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور 20 سال ایسے گزرے کہ کبھی کسی بھی نماز میں آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. یعنی با جماعت نماز ایسے پڑھی کہ سب 20 سال تک تکبیر اولیٰ ملی. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ دل کو تڑپا دینے والا ان کا جواب سنیے. میں اس وقت اس سے زیادہ رونے کا محتاج نہیں تھا. کہ یہ کہہ کر آپ تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہو گئے. کچھ دیر بعد فرمایا قرآن کریم سے زیادہ میرا کوئی ہمدرد نہیں. میں اس وقت اپنی عمر بھر کی عبادت کو ہوا میں لٹکی ہوئی دیکھ رہا ہوں، جسے تیز ہوا کے جھونکے ادھر ادھر لہرا رہے ہیں. میں نہیں جانتا کہ یہ ہوا میری عبادت کو اللہ کے حضور کر دے گی یا اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے گی. دوسری طرف ملک الموت ہے اور پل صراط ہے، اور اللہ پاک کی طرف توجہ لگائے میں یہ انتظار کر رہا ہوں، نہ جانے مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا یا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. یہ غوث پاک کے بھی پیر ہیں، یاد رکھیے گا. یہ غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے ہوتے ہیں، اتنا بڑا ان کا نام ہے. مگر اللہ والوں کو اپنی آخرت کا، اپنے اعمال پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا. آخرت کی فکر ہوتی تھی، اللہ کی رضا کی فکر ہوتی تھی کہ قیامت کے دن ہوگا کیا ہمارے ساتھ. اب چونکہ ہم نے رمضان روزوں میں گزارا ہے، نمازوں میں گزارا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں یہ سیٹسفیکشن دل میں آ جاتی ہے کہ جناب اب تو بہت نیکیاں ہو گئی ہیں، اب تو بڑے کمال کر لیا ہم نے. نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں. ہمیں تو اللہ ہی سے عرض کرنا ہے کہ مولا جو کیا ٹوٹا پھوٹا کیا. جن کے سجدے قبول کیے، جن کی تراویح قبول کی، جن کے روزے قبول کیے، میرے مولا ان کے صدقے ہماری عبادت قبول فرما لے. تو ہمیں اللہ والوں کی اس ادا کو یاد رکھنا ہے، اور آپ کا یہ جو انداز تھا پل صراط کے حوالے سے، یہ ہمیں غور کرنا ہے. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے. یعنی ہر کسی کو دوزخ سے گزرنا پڑے گا، دوزخ کو کراس کرنا پڑے گا. اب اس کا انداز کیا ہوگا کہ پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑے گا. ہاں جو مسلمان ہوگا وہ سلامتی سے گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا، بے ایمان ہوگا، وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا. بٹ ایوری بڈی ہیو ٹو کراس فائر آف ہیل ود برج آف صراط. پل صراط سے گزر کر ہی جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا ہوگا. ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نعت خوان رسول تھے، کمال کی نبی پاک کی مدح بیان کیا کرتے تھے. ان صحابی کا جب مجھے نام یاد آتا ہے تو نبی پاک کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، جس کا مضمون ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ تھا اس زمانوں میں تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی، اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی. وہ بدبخت نبی پاک کی گستاخی میں اشعار لکھتے تھے، اور صحابہ ان کو جواب دیتے ہوئے میرے آقا کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، نبی پاک کی شان بیان کیا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نعت خوش صحابی رسول ہیں، اور یہ اشعار لکھا کرتے تھے. اب کیا ہوا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ خوب روئی جا رہے ہیں. آپ کو دیکھا تو آپ کی زوجہ بھی رونے لگی، آپ کے خادم نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، باقی گھر والے بھی رونے لگے. جب تھوڑی دیر بعد آنسوؤں کا سلسلہ تھم گیا تو آپ نے سب سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ حضور ہم نے آپ کو روتے دیکھا تو ہم بھی رونے لگ گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے. اس میں یہ تو بتا دیا گیا کہ دوزخ پر سے گزرنا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ میں سلامتی سے گزر سکوں گا کہ نہیں. یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے. یہ جنتی ہیں سارے صحابہ.
مگر پل صراط کے بارے میں یہ اتنے کانشیس ہوتے تھے. صحابہ کرام کی محفل پتہ ہے کیسی ہوتی تھی کہ جب دو صحابہ آپس میں ملتے تو کوئی کہتا آپ نے وہ آیت سنی ہے جہنم پر سے گزرنا ہے؟ وہ کہتے ہاں مجھے ملی ہے. تو کہا یہ بھی کسی نے بتایا آپ کو کہ سلامتی سے گزر جائیں گے؟ تو کہتے یہ تو نہیں پتا. تو صحابہ پھر کہتے کہ پھر ہنسی مذاق کیسا، پھر زندگی میں خوشی کیسی؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمیں پل صراط سے جب گزرنا ہوگا تو ہم اس سے گزر پائیں گے یا نہیں گزر پائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے ذرا سمجھیے پل صراط ہے کیا، اس کی ذرا حقیقت سمجھیے گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پل صراط کا جو ڈسٹنس ہے نا، یہ کیسا برج ہے. ہمارے پاس بہت سارے ملکوں میں برج ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے کلومیٹر لمبا برج ہے، ورلڈ لارجسٹ برج ہے، اور جناب اتنا پانی کے اوپر سے بنا ہوا ہے. اس برج کی لمبائی کتنی ہے؟ فرمایا 15,000 سال کی راہ ہے. 15,000 سال اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے نا، جتنا ڈسٹنس طے کرے گا اتنا لمبا یہ پل ہے. 5,000 سال اس کو اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 5,000 سال اسٹریٹ، اور 5,000 سال نیچے اترنا پڑے گا. اچھا یہ تو ہو گئی اس کی لمبائی. چوڑائی کتنی ہے؟ فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے. اور شارپ کتنا ہے؟ فرمایا تلوار سے زیادہ تیز ہے. اب بتائیں کیسے گزریں گے؟ اور پھر پورا کا پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. جہنم کی پشت پر ہے، کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی. ابھی تو آپ نے سنا نا کہ جس کو نور ملے گا اس نور کی برکت سے وہ گزر جائے گا، ورنہ پورا پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب باہر شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی صاحب اس کی مزید ڈیٹیل بیان کرتے ہیں. فرماتے صراط ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ جنت تک پہنچنا ہے تو جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے، پل جہنم سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا. پل صراط ہیو ٹو کراس. ٹھیک ہے. اور فرمایا سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء، پھر یہ امت یعنی مسلمان، اور پھر باقی نبیوں کی امتیں گزریں گی. سب لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل صراط سے گزریں گے. بعض تو ایسی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک ابھی چمکی اور ابھی غائب ہو گئی، بالکل پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے. بہت لمبا ضرور ہے مگر جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اس کے حبیب راضی ہوں گے، وہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گا. بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے، بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، بعض جیسے انسان دوڑتا ہے. کچھ ایسے ہوں گے جو پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے گزریں گے. جتنے کمزور اعمال ہوں گے نا، جتنے گناہ ہوں گے، جتنی نیکیاں کم ہوں گی، اس کیفیت میں فرمایا کوئی چونٹی کی چال سے جائے گا. اور پل صراط کے دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے یعنی کھونٹی نما لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں ہوں گی. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا یہ سلاخیں اسے پکڑ لیں گی. بعض لوگ تو وہ ہوں گے جو زخمی ہو کر نجات پا لیں گے، اور بعض جہنم میں گرا دیے جائیں گے. آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بڑی رات ہے، پل صراط سے آسانی سے گزار دینا. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. آمین آمین آمین. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ تو آپ نے ڈیٹیل سمجھ لی کہ پل صراط ہے کہاں پر، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، وہ کتنا ڈینجرس ہے، اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو کراس. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے گزریں گے، وہ اپنی شان کے لائق گزریں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہر کسی کو گزرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے بائی روڈ لاہور جانا ہو، آپ کو بائی روڈ جناب سندھ جانا ہو، یا کوئی لانگ جرنی کرنی ہو، آپ کتنی فکر کرتے ہیں یار راستہ کتنا ہے، کلومیٹر کتنا ہے، راستے میں سٹاپس کتنے ہوں گی، رات کہاں قیام کروں گا، پیٹرول پمپ ہے کہ نہیں، کوئی پرابلم ہو گئی گاڑی میں تو جناب اس کے بعد کوئی مدد ملے گی کہ نہیں. جدھر ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. ایک پل ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. ہم میں سے کس نے اس کو ڈسکس کیا؟ ہم نے سے کس کو اس کے بارے میں معلومات کی کہ جناب اتنا مشکل پل ہے، ہم گزریں گے کیسے؟ کوئی آسان طریقہ بتائیں.
ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا. دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا ہو اس کی فکر ہوتی ہے, اور یہ وہ برج آف صراط ہے کہ جس کو کراس کیے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آئیے آج میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مہربانیاں ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ قیامت کے معاملات پہلے ہی بتا دیے کہ کیا کیا سوال ہوں گے, کیا کیا طریقہ ہوگا, کون گزر جائے گا, کون نہیں گزر سکے گا. تو آج پل صراط پر 7 یوں سمجھیے سوالات ہوں گے, اس کے بارے میں جاننا ہے. 7 قسم کے سوال ہر کسی سے ہوں گے. 7 مرحلے ہیں جو ان 7 سٹیپس کو کراس کر لے گا, یا یوں آسان لفظوں میں سمجھیے کہ جس کے 7 کوسچن کے آگے یس کا آنسر ہوتا چلا جائے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ 7 چیزیں میں نے اور آپ نے چیک کرنی ہیں. آج بڑی رات ہے, اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے, اگر ان میں سے کوئی سستی ہے, اگر ان میں سے 7 کوسچن میں سے کوئی 1-2 کوسچن ایسے ہیں جس میں میں کمزور ہوں, تو ابھی موقع ہے نا, ابھی زندگی ہے. مرنے کے بعد چانس نہیں ملے گا. اللہ اکبر, دنیا میں کسی کا امتحان ہو تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار سوال مل جائیں, کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے, یار پتا چلے کوسچن کون سا ہوگا, میں اس کی پریپریشن کر لوں. اللہ اکبر, میرے رب کی رحمت دیکھیں, ہمیں سوال پہلے سے بتا دیے گئے ہیں کہ دیکھو پل صراط پر یہ 7 سوالات ہیں, یہ 7 مرحلے ہیں, یہ تم سے پوچھا جائے گا. بی پریپیئر فار دیٹ. اس دن مت کہنا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تو آج اس نیت کے ساتھ یہ بیان اور یہ موضوع ہم نے شامل کیا کہ اللہ کرے میں بھی اس کی تیاری کر لوں, آپ بھی اس کی تیاری کر لیں. اور آئیے اس سے اچھی کون سی رات ہوگی کہ آج ہی ہم اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے آخرت بہتر کرنے کی ہم تیاری شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب آئیے پہلا مرحلہ, فرسٹ سٹیج کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, اور انہیں ٹھہراؤ, بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. پل صراط گزرنے سے پہلے there are few questions وہ پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. جس کی نمازیں پوری ہوں گی وہ پل صراط سے پار لگ جائے گا, ورنہ ہلاک ہو جائے گا. آج کیا حال ہے ہماری نمازوں کا. بہت اچھا مسجدوں میں نمازیں چل رہی ہیں. میں جب یہ تیاری کر رہا تھا بیان کی, میں نے کہا میں بات کروں گا, اپنی دل کی بات کروں گا کہ جب آپ نے ایک پورا مہینہ نمازیں پڑھ لی ہیں تو رمضان کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کیوں نمازیں قضا کرتے ہیں. اچھا, پھر کچھ لوگ فخریہ کہتے ہیں میں دن کی 2 نمازیں پڑھتا ہوں, میں 3 پڑھتا ہوں, مجھ سے 1 پڑھی جاتی ہے. خدا کا خوف کرو, اب 2 پڑھ رہے ہو تو 3 نہیں پڑھ رہے, اس کی توبہ کریں. 1 نماز قضا کرنا کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. اور یہ غی وادی کیا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. حضرت مفتی امجد اعظمی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ دوبارہ پہلے کی طرح بھڑکنے لگ جاتی ہے. مجھے اور آپ کو کسی گہرے کنویں میں دنیا میں کوئی ڈال دے نا, ہماری جان نکل جائے, وہ تو جہنم کا کنواں ہے. اور یہ نماز پہ سستی کرنے والے, نمازیں قضا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں تو شاندار پریکٹس ہو گئی ہے نماز پڑھنے کی, ایسا کیوں دور چلے جاتے ہیں. یعنی مجھے افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ابھی دن گزرتے جا رہے ہیں, رمضان اینڈ پہ جا رہا ہے, تو ایک دل پر عجیب سی کیفیت آ رہی ہے کہ یہ رونقیں, یہ بہاریں, یہ ایک ایک کر کے سب کیوں ختم ہو جاتی ہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو پھر پکے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ رمضان ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے. بیوٹیفل, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں رمضان میں مسجد آنے کی عادت لگ گئی, نمازیں پڑھنے کی شوق بڑھا, اب ہم پکے ہو جائیں نا, جو غلطیاں ہوئی اس سے معافی مانگیں, نہ کہ دوبارہ ایسا کریں. ہم کہتے نہیں ہیں مگر انڈیلیبریٹلی ہم یہ پیغام نہیں دے رہے ہوتے. ذرا سوچئے گا, جملہ میرا سخت ہے کہ یا اللہ جب تک شیطان بند تھا ہم شیطان کی مانیں گے, اور جب شیطان کھل جائے گا تو پھر, جب تک شیطان بند تھا ہم تیری مانیں گے, اور جب شیطان رہا ہو جائے گا تو ہم تیری نہیں پھر شیطان کی مانیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. رمضان میں اگر مثال کے طور پہ 29ویں کا روزہ ہو, مغرب کی نماز میں مسجد میں نمازی ہوں, اور عشاء سے پہلے اعلان ہو جائے کہ جناب عید کا چاند نظر آ گیا ہے, عشاء میں کتنے نمازی آتے ہیں, مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں, یعنی پہلی نماز میں ہی نہیں آتے. ایسا کیا ہو گیا؟ عید کی نماز واجب ہے. ذرا میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا, عید کی نماز کیا ہے؟ واجب. پوری روڈیں بھر جاتی ہیں, مسجدوں میں میدان بھر جاتے ہیں, اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. مگر عید کے دن فجر کی نماز کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض. فرض زیادہ ضروری یا واجب زیادہ ضروری؟
حالانکہ واجب بھی پڑھنا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی عید کے دن فجر قضا ہو جاتی ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ان کو عید کی نماز کی فکر ہے. کیا ہو جاتا ہے ہمیں؟ خدا را پہلے دن ہی آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس بار یہ نیت کیجئے، کیونکہ پل صراط سے گزرنے سے پہلے پہلا سوال نماز کا ہوگا. آج سارے بھائی نیت کریں، 27ویں شب ہے، جو دنیا بھر میں مجھے لائیو سن رہے ہیں، ٹونائٹ از دا بیسٹ نائٹ فار دا بیسٹ انٹینشن. ارے اس سے اچھی رات کون سی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں نیت کرنے کی اور وعدہ کرنے کی کہ پکی نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ ہمت تو کریں نا بھائی، جب لاکھوں کروڑوں مسلمان 5 وقت نماز پڑھ سکتے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا میں بھی رمضان میں پڑھ سکتا ہوں، اس کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یا تو میں نے، اللہ معاف کرے، ایسے بھی ہوں گے بیچارے جنہوں نے رمضان میں بھی نہیں پڑھی ہوگی، مگر میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو رمضان میں نمازی تھے. کیوں رمضان کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ تو اب انشاءاللہ رمضان چلا جائے گا، ہم نمازوں سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اچھا جو پکا نمازی ہوتا ہے نا، اس کو ملتا کیا ہے؟ سنو، ریوارڈ. سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کریم 5 باتوں کے ساتھ اس کی عزت افزائی فرمائے گا. نمبر 1، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا. اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا. وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائے گا. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو. اور اللہ کرے کہ میں ایسا نمازی بن جاؤں کہ نماز نہ پڑھوں تو مجھے چین نہ آئے. اور ایسے ہیں نمازی الحمدللہ جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں نا، یعنی تصور ہی نہیں ہے، ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کہ نماز قضا ہو سکتی ہے. وہ کھانا نہیں کھائیں گے لیکن نماز پہلے پڑھیں گے. یعنی نماز نہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے جو 5 وقت کے نمازی پکے بن جاتے ہیں، ان کی باڈی نماز کے ساتھ ایسی انوالو ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی نماز جماعت چھوٹ جائے تو اندر سے ریکال آتا ہے کہ ظہر نہیں پڑھی ہے، ابھی تک عصر باقی ہے، ابھی عشاء پڑھنی باقی ہے، فجر کسی صورت ان کی قضا نہیں ہوگی، وہ الارم رکھیں گے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جناب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، باقی تو میں 4 پڑھ لیتا ہوں. جناب والا، کبھی آپ کی ارلی مارننگ فلائٹ ہو، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہو کہ یار آنکھ نہیں کھلی؟ ٹرین ہو تو ٹرین مس ہو گئی ہو، کوئی ضروری انٹرویو ہو کسی ایمبیسی میں اور آپ کا یار انٹرویو کی ڈیٹ نکل گئی، آج میں اٹھا نہیں. سب چیزوں میں پہنچ جاتا ہوں ٹائم پہ، الارم رکھوں گا اور 2 لوگوں کو بھی بتاؤں گا، گھر والوں کو بھی کہوں گا نہیں مجھے اٹھائیے گا بھائی، فلائٹ نکل جائے گی. 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ ان تمام چیزوں کی پریورٹی ہے آپ کی زندگی میں، نہیں ہے تو نماز کی پریورٹی نہیں ہے. ایسے کیسے مس ہو جاتی ہے؟ اسکول مس نہیں ہوتی، کالج مس نہیں ہوتی ہے، تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں. ہمارا پہلا الارم ہی نماز کا نہیں ہے نا. 8 بجے اٹھنے کا ہے کہ بھائی اسکول جانا ہے، بینک جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. یعنی ہر صبح وہ کیسا مسلمان ہے کہ ابھی اٹھتا نہیں ہے، اس سے پہلے رب کو ناراض کر چکا ہوتا ہے. مبارک ہو وہ مسلمان کو کہ جو صبح ہوتی ہے سب سے پہلے اٹھ کر اپنے رب کو راضی کر کے سجدہ کرتا ہے. تو بس نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. دوسرا سوال، پل صراط پر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ امانت دار ہونا ضروری ہے. پل صراط سے کون گزرے گا؟ کہ امانت دار ہوگا. امانت کے متعلق سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ امانت دار ہے تو وہ نکل جائے گا پل صراط سے، ورنہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. اب کتنا برا حال ہے امانت کے بارے میں. یعنی ہم، اچھا میں آپ کو ایک بات کہوں گا، آپ سب جواب دیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پاک میں اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا بتاؤ اے لوگوں میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ امین ہیں اور آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. یعنی غیر مسلم بھی میرے آقا کی امانت داری کے قائل تھے. اور آج میں ان کا امتی ہوں اور حال یہ ہے لوگوں کا کہ ان کو پیسے دیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ان کو مال دیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ان کی بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ یار یہ دیں گے کہ واپس آئے گا نہیں آئے گا. یعنی خدا کی قسم اگر ہم سب اپنے بارے میں سوچ لیں کہ مجھے کوئی رقم دے، مجھے کوئی چیز رکھوائے یا مجھے کوئی کاروبار میں کوئی سودا بیچے اور اس کو یہ فکر ہو رہی ہے نا کہ یار پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، مجھ سے برا آدمی کوئی نہیں ہے. یعنی پھر میں کیسا امتی ہوں یار؟ یعنی مجھے دیکھ کر تو بندہ کہے یار آنکھیں بند کر لو، یہ سرکار کا ایسا امتی ہے تمہاری امانت پوری وقت پر لوٹائے گا. اور یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان پر امانت داری واجب ہے، جبکہ خیانت کرنا یعنی کسی نے امانت رکھوائی اور بغیر اس کی اجازت سے اس امانت میں تصرف کرنا، اپنے استعمال میں لانا یا پوری طرح حفاظت نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اچھا، اب یہاں پر امانت کی بہت ساری قسمیں۔ اب نارملی یہ تو سمجھتے ہیں کہ یار کسی نے سامان رکھوایا، پیسے رکھوائے، کوئی چیز رکھوائی، ٹائم پہ لوٹا دی، بالکل یہ بھی امانت ہے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں امانت ہیں۔ اب ذرا سنتے جائیے گا۔ اب کسی نے آپ سے راز کی بات کہی اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ امانت ہے، اور اب آپ نے کسی کو بتا دی، یہ بھی آپ نے خیانت کی۔ ہو سکتا ہے کسی کا راز ظاہر کرنے پر پل صراط پر روک لیا جائے، کسی کو کسی طرح آپ کو کسی نے مزدور رکھ کر کوئی کام دیا اور قصدن جانتے بوجھتے اس کا کام بگاڑ دیا یا کام کم کیا اور پیسے پورے لے لیے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ حاکم ہیں جو سربراہ ہوتے ہیں یا ذرا عہدیدار ہوتے ہیں یا جناب جو حکومت میں ہوتے ہیں، اپنی رعایا کی نگرانی کرے، عدل و انصاف رکھے، اگر اپنے عہدے کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ میاں بیوی کہ آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے امانت دار ہیں، ہاں یہ ایک دوسرے کی باتیں اگر باہر کرتے ہیں یہ بھی خیانت ہے، پردے کی باتیں ہیں، یہ میاں بیوی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج نوجوان لڑکے اپنے گھر کی باتیں اپنے دوستوں میں کر رہے ہیں، لڑکیاں اپنے گھر کی باتیں اپنی دوستوں میں کر رہی ہیں، اور خدا ناخواستہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، اس کے بعد تو وہ مارکیٹ میں باتیں آتی ہیں الامان واللفیظ۔ یعنی ٹھیک ہے اگر کسی وجہ سے آپ ساتھ نہیں رہ پا رہے تو آپ ایک دوسرے کے امین تھے، آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا تھا۔ مرد اور عورت، میاں بیوی ایک دوسرے کے سب سے بڑے رازدار ہوتے ہیں، اور اگر یہ راز کوئی پامال کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی خیانت کرنے والا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے بات ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بس سمجھتے چلے جائیں کہ جس میں خیانت کر سکتی ہے۔ ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام، اور خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں آیا حسد اور خیانت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرے مرحلے پر صلہ رحمی کا سوال ہوگا۔ رشتہ داری نبھائی کہ نہیں، اچھا سلوک کیا کہ نہیں؟ اگر آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہوا تو نجات پا جائے گا، ورنہ جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے امانت اور صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا تو وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گی۔ یعنی اگر امانت اور صلہ رحمی کھڑی ہوں گی، بندہ دونوں کو ٹھیک طریقے سے نبھایا ہوگا تو پل صراط کراس ہو سکے گا۔ مگر آج حال کیا ہے رشتہ داری میں؟ اچھا وہ حدیث تو میں نے سنا ہی نہیں کیونکہ موضوع یہ تھا، ورنہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ لیلۃ القدر سب کی بخشش ہوگی، مگر جو چند بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئیں: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داری کاٹنے والا، اور مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا۔ آپ سوچیں اتنی مبارک رات بھی رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی، ہم ان کے گھر گئے تو پروٹوکول نہیں دیا ہے، اس بات پر رشتہ ختم کر دو گے آپ؟ خدا کے واسطے جوڑ لیجئے، چھوٹی موٹی باتیں درگزر کیجئے، رشتہ دار ہمارا خون ہے، اور مبارک رات سب بخشے جائیں گے، رشتہ داری کاٹنے والا بھی نہیں بخشے جائے گا۔ اور ہم نے سنا کہ رشتہ داری کاٹنے والا پل صراط پر بھی پھنس جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ دیکھیں لوگ، ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ کرے کسی کے دل میں آ جائے اور وہ آج ہی معافی تلافی کر کے دوستی کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک بار محفل میں تھے اور آپ نے حدیث سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، ہر رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان محفل سے اٹھ گیا، بیان کے دوران ہی اٹھ گیا، اور اپنی پھوپھی جان کے پاس گیا کہ کئی سالوں سے لڑائی جھگڑا تھا، اور جا کے ان سے معافی مانگی کہ بھی بیان سناؤں، اور پیارے آقا کا فرمان سنا کہ جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ معافی تلافی تو ہو گئی، پھپھو جان نے کہا واپس جا کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو تو صحیح ایسا کیوں کہا اٹھ جائے۔ واپس گئے، کتنا فرما بردار تھا کہ محفل کے دوران ہی اٹھ کر معافی مانگنے چلا گیا، اور جب واپس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں، تو فرمایا میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے سنا ہے جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر پہ رحمتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں، ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ہم نے دشمنیاں اتنی پال رکھی ہیں، بلکہ ماں باپ اتنے سخت ہو گئے اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں میں مر جاؤں تو بھی فلاں رشتہ دار کے گھر مت جانا، بالکل اس کا کبھی تحفہ مت دینا، کبھی دعوت میں مت بلانا۔ یہ ماں باپ کا کام ہے۔ ماں باپ تو بچوں کی تربیت کرے کہ بیٹا جو دل دکھائے اسے معاف کر دو، جوڑ کے رہو۔ اور آپ
انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہماری شریعت کو کتنا مقصود ہے, کتنا محبوب ہے کہ رشتہ دار مل کر رہیں, لڑائی نہ کریں, مسلمان مل کر رہیں, لڑائی نہ کریں. سبحان اللہ. اس سے ایک اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس ٹاپک پر میں نے ایک بیان کرنا ہے کہ ہماری شریعت جتنا اسلام سوسائٹی کے لیے بہترین مذہب ہے, پوری کائنات میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی بظاہر عبادت کوئی نظر نہیں آتی. مجھے بتاؤ نا, میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کروں, اس میں کون سا سجدہ کیا, کون سا روزہ رکھا, کون سی تلاوت کی, مگر ہم مل کر رہیں تو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. میں کسی کو مسکرا کر ملوں تو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. میں کسی کو معاف کر دوں تو اللہ پاک مغفرت فرما دیتا ہے. میری کسی سے لڑائی ہے, میں نے اس کو معاف کیا, اللہ کی کون سی عبادت کی, مگر سبحان اللہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, پیار سے رہیں, ایثار سے رہیں. مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے, فرمایا جب تک بندہ کسی کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. تو میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں, اس میں عبادت کون سی ہے, بظاہر کون سی عبادت ہے, لیکن اگر اس کا کرنچ دیکھیں, اس کے پیچھے اس کی لاجک سمجھیں, اللہ اکبر, یہ اسلام کو پسند ہے کہ دنیا میں سوسائٹی میں جو لوگ آپس میں رہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے والے ہوں, لڑنے والے نہ ہوں, بدلہ لینے والے نہ ہوں, انتقام لینے والے نہ ہوں, معاف کرنے والے ہوں. بیٹے ماں باپ کا ادب کریں, باپ بچوں پہ شفقت کرے, پڑوس کا خیال رکھیں, رشتہ داروں کو خیال رکھیں. ان ساری نیکیوں میں لاجیکلی تو اللہ کی کوئی عبادت نظر نہیں آ رہی ہے, مگر کہیں مغفرت کے وعدے ہیں, کہیں جناب ثواب کے خزانے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسلام یہ ریکوائرڈ کرتا ہے, اسلام اس سوسائٹی کو بہترین طریقے سے رہنے کا درس دیتا ہے. صرف پرابلم یہ ہے بدقسمتی سے لوگ اسلام سے دور ہیں, اس لیے اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آج کل جناب لبرلزم کا دور ہے, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دوسرے ملکوں میں یا دوسری قوموں کی تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ حقوق العباد کا خیال وہاں دیکھیں, انسانیت کا دیکھیں کتنا خیال ہے. شاید انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے, نبی یہ پاک کی حدیثیں اور قرآن پڑھا نہیں ہے, ورنہ جتنا سبحان اللہ انسان تو جانوروں کے, اسلام تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. کاش ہم اسلام کو پڑھنے والے اور پھر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. آگے چلتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اب یہ چوتھا مرحلہ کیا ہے, فورتھ کوسچن, چوتھے مرحلے پر والدین سے متعلق سوال ہوگا, رشتہ داروں سے متعلق سوال ہو گیا. اب فرمایا اگر بندے نے نیک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو پل صراط پار ہو جائے گا, اور اگر والدین ناراض ہوئے تو پل صراط پر مارا جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, حدیث پاک میں ہے 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے. ماں باپ کا نافرمان, دیوس یعنی گھر والوں پر غیرت نہ کھانے والا, اور نمبر 3 مردوں کی وضع بنانے والی عورت. جو عورتیں معاذ اللہ آج کل مردوں والے لباس, مردوں والے بال, مردوں والے سٹائل, اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھ رہا. یہ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے. ماں باپ کا نافرمان, دیوس کون ہوتا ہے, گھر والے بے حیائی کر رہے ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے مرد کو, بلکہ مرد خود لے کے گھوم رہا ہے. اللہ اکبر, ایسے مرد کو بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے. غیرت مند ہونا چاہیے. ہماری گھر کی خواتین با پردہ ہونی چاہیے, ان کی بے پردگی پر ہمیں دکھ ہونا چاہیے, ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم اس خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں کہ اسی پل صراط سے جب خاتون جنت کی سواری نکلے گی تو اعلان ہوگا اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں, خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. ان کے پردے کا عالم یہ ہے. اور ہمارے یہاں اب تو جناب اب یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ کس قدر دل خراش مناظر ہیں, اور خاص طور پہ گھر پہ کوئی شادی ہو جائے, گھر پہ کوئی فنکشن ہو جائے تو ایسا لگتا ہے سارے پردے معاف ہو گئے. باپ پردہ خواتین بھی ہوتی ہیں, دوپٹہ وغیرہ لے کر نکلتی ہیں, ان کا بھی سب کچھ اتر جاتا ہے. اور اب تو ایک اور بدبختی یہ آئی ہے کہ اپنے گھر کے فنکشن میں, بھائی پہلے سنتے تھے کہ بھائی ناچ گانے کسی کے گھر میں ہوتے ہیں, ڈول تماشے ہوتے ہیں, اب اس کی ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے کہ جناب ویوز ملے کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے دیکھو کتنا اچھا ناچتے ہیں. اللہ اکبر, کدھر گئی ہماری غیرت. دیوس فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بہرحال چوتھا سوال کس کا ہے, والدین کا. اور ابھی میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ 4 قسم کے لوگ لیلۃ القدر میں نہیں بخشے جائیں گے. ان 4 میں ایک ماں باپ کا نافرمان بھی تھا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں ہر برکت والی رات جب سارے بخشے جاتے ہیں, ماں باپ کے نافرمان کو فرمایا نہیں بخشا جائے گا. خدا کی قسم بہت خوش نصیب ہیں آپ. یو آر سو لکی اف یو ہیو یور پیرنٹس ود یو ان دس بلیسڈ نائٹ. اگر اس مبارک رات آپ کے پاس ماں باپ ہے نا, خدا کی قسم آپ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے کہ میری ماں گھر میں ہو اور 27ویں شب بھی ہو, میرا والد میرے پاس ہو اور 27ویں شب ہو. سبحان اللہ, میں نے تو کچھ نہیں کرنا, بس ان کے پیر دبانے, ہاتھ چومنے, دعائیں لینی, میرے تو بارے نیارے ہو گئے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں, کتنا یاد آتے ہیں ان مبارک راتوں میں. اب ان سے باتیں کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے. آپ کے پاس ہیں آپ کے ماں باپ اور آپ ان کا دل دکھا رہے ہیں, آپ انہیں ٹائم نہیں دے رہے. ایک بات یاد کر لینا, جس سے اس کے ماں باپ راضی
اس سے اس کا رب راضی. جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. ایک ایسا دل خراش آپ کو واقعہ سناؤں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے صحابی ہیں نا. صحابی تو جنتی ہوتا ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. حضرت علقمہ کا آخری وقت آیا, لاسٹ بریتھ, سکرات کا عالم. آپ کی زوجہ نے نبی پاک کو پیغام بھجوایا کہ حضور آپ کے ساتھی علقمہ کا آخری وقت آ گیا ہے. تو نبی پاک نے حضرت بلال حبشی اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو جا کے علقمہ کو تلقین کرو کلمے کی. اچھا, یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب بھی کسی کا آخری وقت ہو نا تو اسے کلمے کی تلقین اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کلمہ پڑھو, آپ جلدی سے کلمہ پڑھو, یہ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا, بندہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, سکرات کا عالم ہوتا ہے نا, آپ اس کو یہ کہیں گے کلمہ پڑھو اور وہ تکلیف کے عالم میں یہ کہہ دے جاؤ میں نہیں پڑھتا, تو غلط ہو جائے گا مرتے وقت. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر خود بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی زبان پر کلمہ اللہ کرے اس کا جاری ہو جائے. یہ پراپر طریقہ ہے. حضرت بلال گئے اور انہوں نے جا کے کلمہ پڑھنا شروع کیا. حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. واپس آئے کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علقمہ کی والدہ زندہ ہے. فرمایا جی حضور بہت بڑی عمر ہو گئی ہے, زندہ ہیں. فرمایا جا کر پیغام دو, یا تو وہ آ سکیں تو میرے پاس آ جائیں ورنہ میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں, یہ ادب دیکھیں, یہ بزرگوں کا ادب کیسا ہوتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جا کے پوچھو وہ آ سکتی تو ٹھیک ہے ورنہ میں آ رہا ہوں. وہ صحابی رسول کی والدہ تھی, کہتے ہیں حضور میں مجھ پر زیادہ ضروری ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں. وہ آ گئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اے ام علقمہ, یہ بتاؤ علقمہ کا معاملہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے؟ تو کہا حضور بڑا نیک ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, صدقے دیتا ہے. اے نمازیوں, روزہ داروں, صدقہ دینے والوں, تراویح پڑھنے والوں سنو, اعتکاف کرنے والوں سنو. وہ صحابی رسول ہیں, ان کی ماں کیا کہتی ہے؟ حضور روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں. آقا فرماتے نہیں, تمہارا علقمہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ماں کہتی حضور میں ناراض ہوں. ماں کیا کہتی ہے؟ حضور میں علقمہ سے ناراض ہوں. کہا اے ام علقمہ بات کیا ہے؟ کہا حضور وہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے, مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. نبی پاک نے فرمایا اے بلال جاؤ بہت ساری لکڑیاں لے آؤ. حضرت علقمہ کی والدہ کہتی حضور لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہا میں نے ارادہ کیا علقمہ کو جلا دوں. ماں ہوتی ہے, کہتی حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے معاف نہ کیا نا تو علقمہ اس سے بڑی آگ میں جلے گا. ابھی کیسا خوبصورت انداز تھا نبی پاک کا والدہ سے معافی دلوانے کا. ماں ہوتی ہے, ماں کتنا بھی ستا لو بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. کہتی حضور میں آپ کو اللہ کو گواہ بناتی ہوں, میں آپ کو گواہ بناتی ہوں حضور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. نبی پاک نے پھر بھیجا حضرت بلال کو, بلال جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں. حضرت بلال کمرے میں داخل ہوتے ہیں, حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے. ماں باپ کو ستانا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت کلمہ نہ آئے زبان پر. یہ اتنا شدید گناہ ہے, یہ اتنا شدید گناہ ہے, اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. اللہ کریم نے جب جہاں اپنی عبادت کا فرمایا اکثر جگہوں پر اس کے ساتھ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کا فرمایا. اور اللہ نے سخت وعیدیں, سخت عذاب نازل فرمانے کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے ماں باپ کو ستانے والوں کو. پھر نبی پاک گئے, حضرت علقمہ کے جنازے پر گئے اور کھڑے ہو کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا, اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے, اس کی نہ نمازیں قبول ہیں, نہ روزے قبول ہیں, نہ نفل قبول ہیں. ہمیں لگتا ہے میں نمازیں پڑھ کے چیمپئن ہو گیا, روزے رکھ لیے, تراویاں پڑھ لی. ارے ماں کو دکھی کر کے, والد کو دکھی کر کے. ابھی 40-45 منٹ آپ نے صراط و تسبیح میں لگائے, کیوں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ نا, ثواب کے لیے لگائے نا. 1 گھنٹے سے آپ میرے بیان میں بیٹھے, کیوں بیٹھے ہیں؟ ثواب کے لیے, نیکی کے لیے. ارے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو, وہ بھی نیکی ہے. وہ نیکی کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان کے لیے 10 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کے حقوق بالکل پورے کرنے ہیں, مگر اسی رب نے فرمایا نا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 10 منٹ نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. آج کل تو بچوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کہتے ہیں ابو تو ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں, وہ چیختے ہی رہتے ہیں, وہ جناب غصہ ہی کرتے رہتے ہیں. ارے پیارے بھائیوں, آپ کو ابھی تک مسئلہ ہی سمجھ نہیں ہے. آج آپ میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں, نوجوان سارے سیٹسفائی ہو جاؤ گے. آپ کو اپنے ماں باپ کی ڈانٹ بری نہیں لگے گی. زندگی کا سائیکل سمجھ لو. یہ زندگی ہے نا, زمین سے شروع ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے نا, ہم کرالنگ کرتے تھے, پھر انسٹالر پر آئے, ٹرالی پر, پھر انگلی پکڑ کر کسی نے چلنا سکھایا, پھر ہم بڑے ہو گئے. یہ آگے جا کے سرکل واپس ادھر ہی آتا ہے. یہ انسٹالر سے شروع ہونے والا سفر ویل چیئر پہ آ جاتا ہے.
बुजुर्ग लोग कुर्सियों पे आ जाते हैं, फिर उनको भी किसी के सहारे की जरूरत होती है। बस ये इमेजिन कर लो कि अगर मेरे घर में 5 साल का बच्चा है और 60 साल का बूढ़ा है, ये दोनों बराबर हैं। जब आपको 5 साल के बच्चे की जिद बुरी नहीं लगती, जब आपको 5 साल के बच्चे की डांट बुरी नहीं लगती, बल्कि 5-6 साल के बच्चे को तो आप बार बार एक ही चीज पूछते हो, बेटा वो वाली पोयम सुनाओ, जरा वो वाला जुमला वापस बोलो, वो कहता है आप मुस्कुराते हैं। वो 100 बार कहता है आपको अच्छा लगता है। बूढ़ा बाप एक ही बात 3 बार रिपीट करते, बच्चे कहते बार बार एक ही बात क्यों करते हो। आज के दौर में एक और बात समझ लो, आज वालिदैन के साथ अगर किसी को वालिदैन की खिदमत का मौका मिला है ना बुढ़ापे में, यू आर सो लकी। खुदा की कसम, कई वालिदैन तो ऐसे थे जिन्होंने हमें खिदमत का मौका ही नहीं दिया। हमारी ही खिदमत करते करते, हम पर पैसे खर्च करते करते ही चले गए। अरे जब हम बड़े हुए कि हमने कुछ खर्च करना है, हमने कुछ खिदमत करनी, हमारी तो बारी ही नहीं आने दी उन्होंने। जिसको माँ बाप मिले हैं बिस्तर पर, जिसको माँ बाप मिले हैं बीमार, जिसको माँ बाप मिले हैं बुजुर्ग, तुम्हारे वारे नहीं आ रहे हो गए, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। वो हदीस सुनी है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि जो बच्चा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह हज्ज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। साहबी ने पूछा, हुजूर इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देख ले? आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर व अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, कोई 100 बार देखे 100 हज का सवाब मिलता है। ये हदीस सुनिए, आगे सुनो। मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है, तो खिदमत पर सवाब कितना होगा। सिर्फ देखने पर हज थी ना, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, पैसे खर्च करने पर कितना सवाब होगा, खाना खिलाने पर कितना सवाब होगा, मेडिकल स्टोर पे दवाई ले जाने के लिए कितना सवाब होगा, उनकी व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा। तो सोचो तो सही, लॉटरी है, तुम्हारे तो वारे नहीं आ रहे आ गए। अब पैसे खर्च करते हुए आज का बच्चा क्या कहता है, अब्बू ये मेरे हैं आपके नहीं है। अरे जबान लटक नहीं जाती? कोई बाप और मां के सामने ये कह सकता है कि ये मेरे हैं, ये आपके नहीं है। अरे मैं बगैर लिबास के पैदा हुआ था, सोचो, मैं और आप कपड़े के साथ पैदा नहीं हुए। वालिद कह देता उस वक्त के बेटा पैसे मेरे तेरे नहीं, मैं तो नंगा रह जाता। अगर मुझे खाना ना खिलाया जाता, मैं भूखा मर जाता। मेरा वालिद मुझे स्कूल कॉलेज या जनाब दुनिया की या दीन की तालीम ना देता, मैं जाहिल रह जाता। मेरे वालिद ने तो नहीं कहा बेटा ये मेरे हैं ये तेरे हैं। हर ईद पर नए कपड़े दिलाए, हर ख्वाहिश पूरी की, अपनी ख्वाहिशात मारते रहे हमारे माँ बाप, हमें दिलाते रहे। और आज बारी आई है तो बच्चा ये कहेगा ये मेरे ही आपके नहीं है। मेरा सब कुछ मेरे माँ बाप का है। जो इज्जत मिली, जो शोहरत मिली, जो दौलत मिली, जो कुछ आपको मिला है, वो सब माँ बाप का है। माँ बाप लेके नहीं जाते यार, कह दोगे तो ऐसा थोड़ी सारा ले लेंगे आपसे। उनको रिलैक्स फील कराएं, उनको ऑनर फील कराएं कि आप हमारे घर में सब कुछ, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस। उनको किसी कोने में ना डाल दो, वो सुकून की और प्राउड की लाइफ, आखिरी लाइफ गुजारें। वो बड़ा प्यारा जुमला मैंने पढ़ा था कि जिन माँ बाप ने तुम्हें शहजादों की तरह रखा, आखिरी उम्र में उन्हें बादशाह का दर्जा तो दे दो। आखिरी उम्र में उन्हें मुलाजिम का दर्जा देते हो। बेटे पर हक है, शरीयत का हक सुनिएगा, बेटे पर यह हक है कि वो वालिद के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम के साथ, आका के साथ गुलाम रहता है। गुलाम कैसा होता है? एवरी टाइम रेडी टू सर्व। बेटे पर हक है कि वो वालिद के साथ ऐसे रहे। मगर आज बदकिस्मती से बूढ़ा बाप बेटे का गुलाम बना हुआ है। बेटा थोड़े पैसे चाहिए, अबू पैसे नहीं है, बेटा दवाई ला दो, टाइम नहीं है, बेटा ये काम। मतलब बाप बेटे के आगे मिन्नतें करता नजर आता है। शर्म आनी चाहिए उस बेटे को कि मेरा वालिद मुझसे मिन्नत करेगा यार। मेरी माँ डरती है बात करने में औलाद से कि बात करूंगी तो डांटेगा मुझे, डांटेगी बेटी। अरे किधर जाओगे यार, लैलतुल कदर भी माँ बाप अगर नाराज हुए मारे जाओगे। खुदा के वास्ते सारी दुनिया बाद में है, मुझसे मेरे दोस्त राजी, मेरे कस्टमर राजी, मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत, मस्जिद में मेरी बड़ी इज्जत, और माँ बाप घर में नाराज बैठे। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए और समझिए, रियलाइज कीजिए। शबे बरात आपने हदीस सुनी होगी, सब बख्शे जाएंगे, जो लोग नहीं बख्शे जाएंगे उसमें भी माँ बाप का नाफरमान था। लैलतुल कदर सब बख्शे जाएंगे, जो नहीं बख्शे जाएंगे उसमें भी माँ बाप का नाफरमान था। फिर भी नाफरमानी जारी है, दुखी है माँ बाप, तकलीफ में है माँ बाप। हमें आते पेपर मैसेज आते हैं, मैसेज अभी भी अगर मेरा ये लाइव बयान चल रहा है कमेंट्स में लिख रहे होंगे, रो रहे होंगे माँ बाप के, काश मेरा बेटा सुन ले, काश मेरी बेटी सुन ले जो मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, आपके पास इस वक्त माँ बाप हैं, यू आर सो लकी। बाद में बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। और आखिरी बात, वरना ये मौजू ऐसा है मैं सारी रात इस पर बयान करता जाऊं। एक बात और याद रखना, ये वो गुनाह है, ये वो बदबख्ती है कि बाकी गुनाहों की सजा कब्र या आखिरत में मिलेगी,
ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا، آخرت میں تو سزا ملنی ہے، وہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے، اپنے بچوں میں دیکھتا ہے، اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دکھی کیا نا، اپنا بڑھاپا برباد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے اپنے سامنے، اگر آپ چاہتے ہیں میرے بچے میرے فرما بردار رہیں، ماں باپ کو راضی کیجئے، ماں باپ کو خوش کیجئے۔ دنیا میں دیکھا ہم نے، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، اور پیار کریں، محبت کریں، عزت دیں، خدمت کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب پانچویں مرحلے پر زبان کے بارے میں سوال ہوگا۔ 4 ہو گئے، پل صراط پر زبان کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی زبان پر گالیاں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، فحش باتیں ہیں، خدا کے واسطے توبہ کر لیں، ورنہ یہ زبان کہیں پل صراط پر مروا نہ دے۔ 6 مرحلے پر 6th کوسچن کیا ہوگا؟ فرمایا پڑوسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھو میرا دین کیسا پیارا ہے، مسلمان مل کے رہیں، محبت سے رہیں۔ آج پڑوسی پریشان ہوتا ہو تو ہو جائے، پہلے تو پڑوسی کا نام ہی نہیں پتا۔ ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو پڑوسی کو بھی نہیں پہچانتے۔ اچھا آپ ہمارے برابر میں رہتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ شریعت نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے، نبی پاک علیہ السلام قسم اٹھا کر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسری بار فرمایا واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی اگر تنگ ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے اس کو راضی کرنا، ہمارے ایمان کی یوں سمجھے کمپلیشن کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسی راضی ہو۔ دوبارہ وہ عرض کروں گا، ہمیں بہت سارے حقوق اللہ کا بڑا شوق ہے، میں نہیں کہتا نہ کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، صدقہ دیں، حج کریں، بہت اچھی بات ہے، مگر حقوق العباد کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک حدیث سن لیں، بات اور سمجھ آ جائے گی۔ امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی، بخاری کی حدیث۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور ایک عورت ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ روزے ہیں، نفل ہیں، رات عبادت ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، بڑی نیک بھی ہے، مگر زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ نبی پاک فرماتے لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، ہیا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ نمازی، روزہ دار، صدقہ کرنے والا جہنم میں، بیکاز neighbors are not happy with him, no neighbors are not happy with her، وہ راضی نہیں تھے نا۔ اب آگے سنیے، صحابہ کرام نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا حضور ایک عورت ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفل نمازیں نہیں پڑھتی، پنیر صدقہ کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، ارشاد فرمایا ہیا من اہل الجنہ، وہ جنتی عورت میں سے ہے۔ بہت ساری عبادتیں نہیں ہیں نفلی، مگر تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر لوگ ناراض ہیں نا تو پل صراط پہ روکا جا سکتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اور اب آخری بات، جو 7واں سوال ہوگا، فرمایا کہ یہ سوال ہوگا کہ کیا تم سچ بولتے تھے، سچے تھے؟ جواب ہاں میں ہوگا تو پل صراط پار ہو جائے گا، اور اگر بندہ جھوٹا ہوا تو پھنس جائے گا۔ آج کتنا برا حال ہے، سچ بولنے والے تو بہت تھوڑے ملتے ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ حدیث پاک میں ہے سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، فرمایا مجھے 2 آدمی میرے ساتھ آئے، اور میں نے دیکھا ایک کھڑا تھا، دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا اوزار تھا، وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈالتا تھا اور اس کو کھینچتا ہوا گدی تک لے جاتا تھا، پھر دوسری طرف سے ڈال کر گدی تک لے جاتا، پہلا والا پھر ٹھیک ہو جاتا، یہ کنٹینیو اسے پنشمنٹ، یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو کہا، پوچھا میرے آقا نے کون ہے؟ تو فرمایا، عرض کیا گیا حضور یہ جھوٹا شخص ہے، قیامت تک اسے یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ میں ایک بار ڈینٹسٹ کے پاس گیا، آپ بھی گئے ہوں گے، کوئی کام کروانے گیا تھا، انہوں نے جب میرے جبڑے کو کھولنے کی کوشش کی نا، ایک کچھ رکھ کے کھولتے نا، تھوڑی دیر میں جس کو کہتے ہیں نا لگ پتا گیا، تکلیف سے حالت خراب ہو گئی۔ یعنی ہمارا جبڑا ایک لمٹ کے بعد نہیں کھلتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سوچئے جب یہ جبڑا چیر کر گدی تک لے جایا جائے گا تو حال کیا ہوگا۔
آج مذاق مذاق میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, انجوائمنٹ کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, ہر بات میں جھوٹ بول رہے ہیں, دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, چٹکلے سنانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. فرمایا گیا جو کسی کو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. ادھر کسی کو فکر ہی نہیں ہے جھوٹ. پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے, اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ. کیا کرتے ہیں؟ غلط بتانا ہے. کہاں رہتے ہیں؟ غلط بتانا ہے. کیا کاروبار ہے؟ غلط بتانا ہے. ہر چیز کیوں غلط بتانی ہے بھائی؟ کیونکہ اسٹیٹس بڑا بتانا نا. میں تو رہتا نارمل ایریا میں ہوں, ڈیفینس میں رہتا ہوں, بتانا یہ ہے, کرتا جاب ہوں, بتانا بزنس کرنا ہے. آفس میں جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. کوئی لیٹ آیا, کیوں آیا؟ تو یار وہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, حالانکہ خود لیٹ آنکھ کھلی تھی. جھوٹ بول کر آپ کی بات تو بن گئی, لیکن نامہ اعمال میں تو جھوٹ لکھا گیا نا. تو یاد رکھیے گا, جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا, سچ بولنے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے. سچوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا آلویز مضطرب نظر آئے, کیونکہ اس کو جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑے گا نا. اب مثال کے طور پہ کسی نے آفس میں کہہ دیا کہ نانی کا انتقال ہو گیا, اس سے 3 دن نہیں آیا. اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا آفس میں نانی مار دی ہے, حالانکہ نانی گھر پہ ہے. اب آپ بعد میں نہیں بول سکے گا کہ نانی بیمار ہے, کیونکہ پہلے تو انتقال کروا چکا ہے. تو جو بھی جھوٹ بولیں گے وہ سارے یاد رکھنے پڑتے ہیں. سچ بولنے والے کو کوئی یاد ہی نہیں رکھنا. کہاں رہتے ہو؟ جہاں رہتا ہے بتائے گا, جو کام کرتے ہو وہ بتائے گا. تو سچ بولنے والا دنیا میں بھی سکون میں رہے گا اور آخرت میں بھی سکون میں رہے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے وہ 7 باتیں کور کرنے کی کوشش کی. میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ ہم دوبارہ غور کر لیں. نمبر 1 نماز کا سوال ہوگا. نمبر 2 امانت داری کا سوال ہوگا. نمبر 3 رشتہ داروں سے کیسا برتاؤ ہے, یہ کوشچن ہوگا. نمبر 4 والدین کی ساتھ اچھا سلوک ہے کہ نہیں, یہ کوشچن ہوگا. نمبر 5 زبان غلط کاموں میں استعمال تو نہیں ہو رہی, یہ کوشچن ہوگا. نمبر 6 پڑوسی کے بارے میں سوال ہوگا. اور نمبر 7 جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے, یہ سوال ہوگا. انشاءاللہ آج سے یہ چیک لسٹ بنا لیں. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی میرا بھائی کسی معاملے میں کمزور ہو, آج سے یہ چیک لسٹ بنا. ابھی تو زندہ ہے نا, ابھی تو پل صراط کی باری نہیں آئی نا. اس دن شرمانے سے بہتر ہے آج کوشش شروع کر دو. پہلے تو سچی توبہ کر لیں گے آج انشاءاللہ. میرا کریم مولا توبہ کرے تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, لیکن توبہ سچی ہو. ہماری توبہ بھی بڑی نرالی ہے, گالوں پہ چپت لگاتے ہیں یا اللہ میری توبہ. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے, اور پلان یہی ہوتا ہے کہ کل پھر کرنا ہے. توبہ کے 3 سٹیپس یاد کر لیں. سب سے پہلے ہمیں پچھلے گناہ پر شرمندگی ہو, الندم التوبہ. بندہ شرمندہ ہو, گلٹ فیل کرے, معافی مانگے اللہ سے, اللہ ہو گئی غلطی معاف کر. ہو سکے تو رو رو کے مانگے. دوسرے نمبر پر جس وقت یہ توبہ کر رہا ہے نا, اس وقت گناہ چھوڑ دے. مطلب اس وقت گناہ بھی کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, پھر کیسی توبہ, چھوڑ دے. تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا سالڈ ارادہ ہو. یہ نہیں کہ پہلے سے جناب 3 دن عید کے پلان بنے ہوئے ہیں غلط کاموں کے اور توبہ بھی چل رہی ہے 27ویں شب کو, یہ نہیں. آپ آئندہ نہ کرنے کا سارا وعدہ کریں اللہ سے کہ نہیں کروں گا, اور ہمت بھی کریں. پھر اللہ سے عرض کریں اللہ استقامت تو نے دینی, پھر وہ کریم ہے, پھر وہ انشاءاللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ توبہ کا طریقہ ہے. پل صراط پر آسانی کا سبب کیا, ایک طریقہ سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احسن صدقہ فی الدنیا جاز علی الصراط. جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. تو میں نے پہلے بھی بیانات میں عرض کیا ہے کہ 5 طاق راتیں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں, کسی غریب کی مدد کر دیں, مسجد میں دے دیں, کوئی بھی اچھی کام میں خرچ کریں. دعوت اسلامی کے اسٹال لگیں, دعوت اسلامی دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے, طاق راتوں میں سب میں کریں. اور پھر اب انشاءاللہ فطرہ آنے والا ہے. بہتر تو یہ ہے آج طاق رات ہے, آج بھی دے سکتے ہیں, کل جمعہ ہے, جمعۃ الوداع, 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. عید سے پہلے کبھی بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, فطرے میں 4 کیٹیگریز ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں 4 کیٹیگریز بیان فرمائیں, کھجور, کشمش, جو اور گندم. سب سے جو سستا والا فطرہ لوئسٹ کیٹیگری ہے وہ گندم کا ہے. ہم میں سے بہت بڑی تعداد وہ گندم کا فطرہ دے دیتی ہے. شرن جائز ہے, فطرہ ہو جائے گا, مگر اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا عید کی اپنی خریداری میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ دکاندار کے پاس جائیں, سب سے اچھے سب سے سستے والے کپڑے نکال دو, سب سے سستے والے چپل دے دو, سب سے سستے والی ٹوپی دے دو, بھائی عید پڑھنی ہے. اپنے لیے بہترین خریدنا ہے, اللہ کی راہ میں سب سے لوئسٹ کیٹیگری. اپنے دل سے پوچھے نا. دیکھیں جسے اسلامی بھائی کے پاس نہیں ہے, وہ نارمل لائف گزارتا ہے, وہ بے شک گندم کا دے دے, مگر جس نے شاندار سحری افطاری کی, اللہ نے شاندار طریقے سے لائف ہمیں رکھی, اور ہم فطرہ بھی سب سے کمزور والا دیں. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. اب دیکھیں نا, کسی کا بہت بڑا بنگلہ ہو, 1 کروڑ کی گاڑی ہو, کیا وہ 10,000 روپے والا بکرا لاکر سے لا کر باہر کھڑا کرتا ہے؟ نہیں بھائی, لوگ کیا کہیں گے, اتنا بڑا گھر, اتنی بڑی گاڑی, تو جانور بھی مضبوط ہونا چاہیے. وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, فطرہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا, تو چپکے سے جا کے سب سے سستی والی پرچی بنا لی. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا.
تو بہتر یہ ہے کہ سب سے بہترین فطرہ، اور اس نیت سے دیں کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی شاندار لائف دی، میں انشاءاللہ تیری راہ میں سب سے بہترین خرچ کروں گا۔ تو فطرہ بھی اگر ہو سکے تو دعوت اسلامی کو دیں، تاکہ ہمارے پیسے دین کے عظیم کام میں لگیں۔ ہزاروں حافظ عالم بن رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ تو سچی بات ہے کہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگے گا کہ اتنے اچھے کاموں میں لگ جائیں۔ تو اپنے ڈونیشن میں، اپنے صدقات میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، فطرے کی رقم جو ہے وہ اگر لسٹ ہے کسی کے پاس، ویسے باہر سٹال لگا ہوا ہے، بہترین جو اجوا کھجور کا فطرہ ہے وہ تو 19,000 روپے کا الحمدللہ فطرہ ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اجوا کھجور کے حساب سے فطرہ دے دیا ہے، اور اسی لیے دیا کہ اللہ نے بہترین چیزوں سے نوازا ہے، تو جو رب نے دیا ہے تو اسی کا مال ہے، اس کی راہ میں خرچ ہو جائے تو آپ بھی خرچ کریں۔ باقی میرا خیال ہے 6,000 کا شاید کشمش کا ہے، بتا دیں گے ابھی انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ جی یہ آ گیا ہے۔ گندم کا 240 روپے ہے، جو کا 700 روپے ہے، کھجور کا 2400 روپے کا ہے، کشمش کا 6,000 کا ہے، اور اجوا کھجور کا 19,000 روپے کا۔ یہ 5 قسم کے کھجور میں 2 کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں، نارمل کھجور بھی اور اجوا کھجور بھی۔ جس کو دیکھیں اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی، آپ کا اپنا دل ہے کہ یار مجھے اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں بہترین خرچ کروں، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ سو دوستو، آپ نے بیان کو سنا، یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں دوستو، اس بیان میں آپ نے شب قدر 27ویں شب ہے، اس پر بھی کچھ باتیں آپ نے سنا، اور ساتھ میں پل صراط سے پہلے کیا کیا سوال ہوں گے وہ بھی آپ نے سنا، اور پھر شب قدر میں کن بدبختوں کی معافی نہیں ہے وہ بھی سنیں۔ سو ان گناہوں میں گر مبتلا ہے تو توبہ کریں، گر نہیں تو الحمدللہ آگے بھی ان گناہوں سے بچے رہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے۔ سو دوستو، آج 27ویں شب ہے، تاک رات ہے۔ کچھ صحابہ کرام، کچھ بزرگان دین کے مطابق آج ہی شب قدر ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اس شب قدر اور 27ویں شب کے صدقے ہماری آپ کی سب کی بخشش فرمائے۔ سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اور ہاں دوستو، اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہے۔ السلام علیکم۔